کو غسل دے، اس کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کرے، اس میں شامل ہو، جو عیب نظر آئے اس کو چھپائے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے معاف فرما دیتا ہے جیسے آج ہی وہ اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہے۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اسی طرح کسی میت کو کندھا دینے کے حوالے سے بھی روایت موجود ہے کہ جو بندہ کسی میت کے چارپائی کو 40 قدم لے کر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور جو بزرگان دین ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے جنازوں میں شرکت کی جائے تو جنازے میں شرکت کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے۔ ایک شخص نے حضرت سیدنا سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جنازے میں شرکت کی۔ بعد میں پھر خواب جب آیا تو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا دیدار ہوا، پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی بخش دیا اور میرے جنازے میں شریک ہونے والے سب افراد کو بخش دیا۔ عرض کیا حضور میں بھی آپ کے جنازے میں شامل تھا، تو جب فہرست نکالی گئی تو اس شخص کا نام بھی نیچے حاشیے کے اندر موجود تھا، یعنی اس شخص کی بھی بخشش کر دی گئی۔ اسی طرح ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ وہ کفن چور تھا، اس نے کسی خاتون کے جنازے میں شرکت کی اور اس نے یہ سوچا کہ قبر کا میں پتہ معلوم کر لیتا ہوں، پھر آدھی رات کو جا کے کفن چرا لوں گا۔ جب آدھی رات کو وہ قبرستان گیا کفن چرانے کی نیت سے، تو قبر کے اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ تو بخشی ہوئی خاتون ہے۔ فوراً اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی اور سچے دل سے تائب ہو گیا اور اس نے یہ عمل چھوڑ دیا۔ یعنی ان واقعات سے ہمیں سیکھنے کو یہ ملا کہ جب بندہ نیک افراد کے جنازے میں شرکت کرتا ہے تو اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اور روایت کے اندر موجود ہے کہ جو شخص جنتی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پہلا انعام ہی عطا فرماتا ہے کہ اس کے جنازے میں شریک ہونے والوں کی بخشش فرما دی جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں غفلت نہیں برتنی چاہیے، جو نیک افراد ہوتے ہیں ان کے جنازے میں ہمیں لازمی طور پر شامل ہوتے رہنا چاہیے۔ جنازے کے حوالے سے جو ارکان ہیں، جو اس کے فرائض ہیں، وہ یاد رکھیں صرف 2 ہی ہیں۔ سب سے پہلا رکن ہے کھڑے ہونا، یعنی کہ قیام، یہ فرض ہے، اور دوسرا جو 4 تکبیرات کہی جاتی ہیں، یہ تکبیرات اور قیام صرف یہ 2 ارکان ہیں، یہ فرض ہیں۔ اگر کوئی بندہ ان کو بھی ادا نہیں کرتا تو گویا کہ اس نے جنازے کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ باقی جو ثنا پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے یا دعائے میت پڑھنا ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، ان کی تاکید کی گئی ہے کہ یہ پڑھی جائیں گی۔ لیکن اگر کسی شخص کو بالکل دعائیں نہیں آتی تو کم از کم اس کو جنازے کا یہ حق تو ادا کرنا چاہیے کہ وہ قیام کی حالت میں 4 تکبیریں پڑھ لے۔ اگر کوئی شخص جنازے سے لیٹ ہو جاتا ہے، مطلب 1 تکبیر گزر گئی یا 2 گزر گئی یا 3 گزر گئی، 4تھی تکبیر سے پہلے وہ امام کے ساتھ شامل ہو گیا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ جیسے امام نے سلام پھیرا اب اس کی جتنی تکبیریں رہ گئی ہیں صرف وہ تکبیریں پڑھے گا، اس کے اندر ثنا یا اس کے اندر درود شریف یا دعا پڑھنے کی حاجت نہیں ہے، بس وہ صرف تکبیرات کہہ لے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر 2 رہی تھیں 3 رہ گئی ہیں تو تیسری دفعہ بھی اللہ اکبر کہہ لے گا، تو اب گویا کہ اس کا یہ جنازہ ادا ہو گیا۔ اگر سلام پھیرنے کے بعد آتا ہے تو اب ظاہر ہے وہ جماعت کے اندر شامل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جنازے کے حوالے سے اس مسئلے کو بھی یاد رکھیں کہ جنازہ غائبانہ نہیں ہوتا۔ جنازے کے لیے شرط یہ ہے کہ میت کا وہاں موجود ہونا، اس کا حاضر ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر میت اسلام آباد ہے، آپ یہاں سے غائبانہ اس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں تو یہ جنازہ نہیں ہے۔ جیسے آپ یہاں امامت ہو رہی ہے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں صف بنا کے بیٹھ جائیں تو نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ کچھ شرائط ہوتی ہیں بعض احکامات کے اندر۔ تو اسی طرح نماز جنازہ اس کا حاضر ہونا ضروری ہے، غائبانہ نماز جنازہ یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ باقی بعض لوگ دلائل بھی دیتے ہیں جی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ادا کیا، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، وہ کسی خاص موقع پر ایسا کیا گیا، اور جو نبی کے لیے خاصیات ہوتی ہیں امتی اس کو اپنائے، یہ اس کے لیے لازمی نہیں ہوتا۔ جیسے تہجد کی نماز حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، اب امتی کہے جی مجھ پر بھی فرض ہے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غائبانہ نماز جنازہ ادا کیا اس کی کوئی خاص وجہ تھی، اس کا ایک الگ موضوع بنتا ہے، لیکن ہمارے لیے اصول یہ ہے کہ
کہ غائبانہ نماز جنازہ ادا نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح جنازے کے اندر تکرار بھی نہیں ہے، یعنی ایک آپ نے نماز جنازہ میت کا ادا کر لیا ہے تو اب دوبارہ نماز جنازہ ادا نہیں کیا جائے گا۔ اس کی صورت فقہا یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر میت کا کوئی ولی اقرب رہ گیا نماز جنازہ پڑھنے سے، یعنی میت کا باپ رہ جاتا ہے یا اس کا بھائی رہ جاتا ہے، وہ جنازہ نہیں پڑھ سکا، اب اس کی خاطر دوبارہ نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، اس کے اندر دوسرے لوگ شامل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو پلاننگ کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں وحدت کالونی میں اکثر افراد کچھ ایسے ہیں جو یہاں نماز جنازہ ادا کیا، اس کے بعد بس اوقات اپنے آبائی گاؤں لے جایا جاتا ہے، وہاں جا کر پھر دوبارہ نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، تو ایسی صورت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ ایک ہی جگہ جب جنازہ ادا ہو گیا تو اس کے بعد میت کو سپرد خاک کر دینا چاہیے۔ اسی طرح جو شخص مرتد ہے یا کافر ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھنا اس کے مذہب کو جانتے ہوئے اور اس کو درست جانتے ہوئے اگر اس نے نماز جنازہ ادا کر لی تو اب پڑھنے والا پڑھانے والا دونوں کافر ہو گئے، دار اسلام سے خارج ہو گئے، نکاح ٹوٹ گیا، سارے معاملات خراب ہو گئے۔ تو ایسے افراد کو بچنا چاہیے جو ایسے افراد کے جنازوں میں شامل ہوتے ہیں جن کا ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بس اوقات آفیسز کے اندر کچھ افراد ایسے کام کرنے والے ہوتے ہیں جو عیسائی ہیں یا کافر ہیں، ان کے نماز جنازہ کے اندر ہمارے مسلمان چلے جاتے ہیں۔ اب مسلمان کا کیا کام کہ وہ کافر کے جنازے میں جائے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس پر بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے، اور قرآن مجید کے اندر بھی اس کے احکامات موجود ہیں۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا گیا کہ آپ کافر کی نماز جنازہ ہرگز ادا نہ فرمائیں۔ تو اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ کافر کی اور مرتد کی، یعنی جو بندہ مسلمان ہے اس کے بعد وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا، اس کے عقائد ایسے ہو گئے جو کفر تک جا پہنچے، اگر اس کے عقائد کفر تک پہنچ چکے ہیں، حد کفر تک چلے گئے ہیں، تو ایسا شخص مرتد ہی ہے، ہم اس کا نماز جنازہ نہ پڑھیں گے نہ پڑھائیں گے، اور ایسے افراد سے ہمیں بچ کے کنارہ کشی اختیار کر کے نکل جانا چاہیے۔ اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جنازے کے اندر شامل ہو گئے، آپ کو نہیں پتہ چل رہا کہ یہ کس کا جنازہ ہے، اور جنازے کے دوران، اس صفوں کے دوران آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ تو مرتد کا جنازہ ہے، اس کے تو عقائد بڑے بگڑے ہوئے ہیں، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برے الفاظ بیان کرتا ہے یا لعن طعن کرتا ہے یا دیگر اس طرح کے خرافات بکتا ہے، تو اب فقہا فرماتے ہیں وہ وہیں صفوں میں کھڑا رہے لیکن جنازے کی نیت ہی نہ کرے، تاکہ لوگوں کے اندر فتنے کا جو اندیشہ ہے وہ اس کے لیے ختم ہو جائے۔ اب اس کے لیے یہی ہے کہ وہ بغیر نیت کے حرکات و سکنات کیے بغیر وہاں سے رخصت ہو جائے، تاکہ وہ کم از کم اپنا ایمان بچائے۔ یاد رکھیں، انسان کے لیے سب سے قیمتی شے اس کا اپنا ایمان ہے۔ اگر ایمان بچ گیا تو آگے والی ساری منازل آسان ہیں، اگر ایمان ہی نہیں بچا تو پھر انسان کے لیے کچھ بھی نہیں بچا، اس کی قبر بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ تو یہ صرف رکھ رکھاؤ کے لیے، اپنی ناک سیدھی رکھنے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے غیروں کے آگے ہمیں ہرگز نہیں جھکنا۔ اسی طرح آفیسز کے اندر جن کفار کی ڈیوٹی ہوتی ہے یا ہمارے ساتھ کام کرنے والے افراد ہوتے ہیں، اگر ان کا کوئی عزیز انتقال کر بھی جاتا ہے تو آپ ان کی عیادت بھی نہیں کریں گے، آپ افسوس نہیں کریں گے اس کا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے کہ جب وہ مر جائیں تم ان کے جنازے میں نہ جاؤ اور نہ ہی ان کی عیادت کرو۔ تو ہمیں نماز جنازہ کے جو احکامات ہیں ان کو سیکھ کر ان کے مطابق ہی جنازہ ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح جنازے کے حوالے سے ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض افراد چپل پہن کر جنازہ ادا کرتے ہیں۔ جس شخص نے چپل پہن کر نماز جنازہ ادا کرنا ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا جوتا پاک ہونا ضروری ہے، اور اس جوتے کے جو نیچے زمین ہے اس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر وہ پہن کر پڑھ رہا ہے، اگر وہ جوتا پہن کر نہیں پڑتا بلکہ جوتے کے اوپر پاؤں رکھ لیتا ہے، تو اب زمین کا یا اس پاؤں کے جو جوتا ہے اس کے تلے کا پاک ہونا یہ ضروری نہیں ہوتا۔ کوشش یہی کی جائے کہ جہاں زمین پاک ہے اس پر جوتے اتار کر احسن انداز سے بندہ کھڑا ہو کر نماز جنازہ ادا کرے۔ جنازے کی صفوں کے حوالے سے فقہا فرماتے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز 3 صفوں نے ادا کی اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، یعنی جنازے کی کم از کم 3 صفیں بنا لینی چاہیے۔ اگر کل 7 افراد بھی ہوں تو ایک امام بن جائے،
3 بندے پہلی صف میں آ جائیں، 2 دوسری میں آ جائیں اور تیسرا یعنی آخری بندہ جو ہے وہ آخری صف میں کھڑا ہو جائے۔ عام نماز میں تو یہ مسائل ہیں کہ کوئی نہ کوئی ساتھ ہونا چاہیے، یا پہلی صف سے بندہ پیچھے ہٹا لینا چاہیے، یا کسی کے آنے کی امید ہو تو بندہ اکیلا نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن نماز جنازہ کے اندر کوئی شرط نہیں ہے، اکیلا بھی صف بنا لے گا تو اس کی صف کو شمار کر لیا جائے گا۔ اسی طرح جب چارپائی کو کندھا دیا جاتا ہے، ابھی میں نے شروع میں روایت سنائی کہ 40 قدم جو لے کر چلے گا 40 کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، تو اس کا سنت طریقہ یہ ہے سر کی جانب سے شروع کرنا ہے، سر کی جانب سے جو دائیں جانب ہے، یعنی جو سرہاندی ہے اس کی جو دائیں جانب بنتی ہے وہاں سے شروع کرنا ہے، 10 قدم لے کر چلنا ہے، پھر اس کی عین سیدھ پیچھے آ جانا ہے پاؤں والی جانب، دائیں جانب ہی رہنا ہے، پاؤں والی سائیڈ پر آ کر اس جو دایاں پاؤں ہے اس کو پکڑ کر اب 10 قدم مزید چلنا ہے۔ اب وہ چھوڑ کر دوسری جانب آ جانا ہے، یعنی سر کے جانب جو بائیں جانب بنتی ہے اس طرف آ جانا ہے، وہاں سے 10 قدم لے کر چلنا ہے، پھر عین اس کی سیدھ میں پیچھے آ کر یوں ہم 40 قدم چلیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ 40 کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز جنازہ کے احکامات سیکھ کر ان کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔